السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، 4 اہم ترین سوروں کی تلاوت آپ نے سنی۔ مدنی سورے تھے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ ان کے بعد جو ہے ترتیب کے حساب سے سورہ فاتحہ کے بعد سب سے بڑا مکی سورہ جو ہے سورۃ الانعام۔ قرآن مجید کی 114 چیپٹرز ہیں سورے، اس میں 88 سورے مکی ہیں اور 26 سورے مدنی ہیں۔ دونوں کے انداز بیان کو آپ ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اب جو سورے آ رہے ہیں، 2 سورے اہم ترین آ رہے ہیں، ایک سورہ انعام، سورہ اعراف۔ مکی انداز بیان کو سمجھنا پڑے گا۔ توحید، رسالت، آخرت اور ان کی مثالیں دیتے ہوئے انسان کو خدا کی قدرت کی نشانیوں پر غور کر کے ایک اللہ کی زندگی اور بندگی کی طرف دعوت فکر دی جاتی ہے۔ اور جب تک انسان اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے گا، زندگی کے دنیا کے عیش و آرام اس میں قدموں پہ ضرور رہیں گے۔ جو آدمی دنیا پرست ہو جائے گا، دنیا تو ملے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو لہذا جو ہے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور بات تابعین نے لکھا ہے، یہ سورہ ایک ایسا سورہ ہے، آپ اپنی زندگی کے مصائب و پریشانیاں ہیں، اس سورہ کو تلاوت کریے، اللہ سے دعا کریے، یقین اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ سورہ مکے میں بیک وقت نازل ہوا۔ جب یہ سورہ نازل ہوا 70,000 فرشتے روئے زمین پر تسبیح پڑھتے ہوئے آئے۔ اگر ہم یہ سورہ کو پڑھتے ہیں تو سارے فرشتوں کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گی۔ اس کے انداز بیان پہ غور کیجئے۔ زمین، آسمان، گردش ایام اللہ کی طرف سے ہیں۔ انسان کی پیدائش، پھر موت، پھر دوبارہ زندگی پہ شک نہ کرو۔ اور پچھلی کئی امتیں اللہ نے ان کو اقتدار بخشی، سلطنت بخشی، طاقتیں بخشی اور نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کفران نعمت کیے، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو جڑوں سے نکال کے پھینک دیا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی اور آخرت میں کسی کو سرپرست نہ بناؤ، صرف اسی کے آگے سجدہ کرو اور اسی سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اس خوف ناک دن کی تیاری کرو جسے آخرت کہا جاتا ہے۔ اے انسانوں، ذرا غور کرو، خدا کی ہستی کی نشانیوں کو تلاش کرنے کے لیے خود اپنے جسم کو دیکھیں آپ۔ بے شمار خدا کی نعمتیں اپنے جسم کے اندر اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود کیسے انسان ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اگر نعمتیں ملتی ہیں خدا کی ذات میں شرک بھی کرنے لگتے ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل، ایک تماشا ہے۔ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، جو اس کی تیاری نہیں کرتے ہیں، آخرت کے دن پچھتائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کے پچھتاوے سے یہ قرآن ہمیں بیدار کرتا ہے۔ پچھتاوا، تکلیف، اے افسوس، یہ نہیں ہوا، اس پچھتاوے سے قرآن بیدار کرتا ہے تاکہ ہم اس دن کے آخرت کی پچھتاوے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی بنا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، الحمدللہ ہمارے پاس تراویح میں تقریباً ایسے احباب آتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، کافی جاننے والے ہیں، کریم طبقہ ہے اور جو ہے بہت سے سمجھدار لوگ ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کچھ باتوں کا جو ذکر کیا ہے، اس وقت پر ہمارے ملک کے حالات اور دنیا کے حالات کو سامنے رکھے، اور ہماری ایک بڑی ریسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ کہاں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کہاں ہم سے غفلتیں ہو رہے ہیں، اور کہاں ہم مگن ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، ذرا غور کریں، ان آیتوں پہ کھیل تماشا مت بنائیے، وقت ضائع مت کیجیے۔ کچھ لے کے قرآن کیا کہتا ہے 1400 سال پہلے کی بات آج سامنے رکھے دنیا۔ قرآن کہتا ہے، آیت نمبر 44 جا کے مطالعہ کریں آپ، جو قومیں عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف نہیں جھکتے، عاجزی و انکساری کے ساتھ خدا کی طرف نہیں جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو
مصائب و آلام میں مبتلا ہو کر دیتا ہے۔ اور ایک بات سنیے، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، رمضان بھی ہمارے پر اثر نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بہت اچھے ہیں ہم، پہلے سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے ہمارے پاس، پہلے سے زیادہ کمائی کر رہے ہیں، ہم مگن ہیں۔ یہ سمٹم کو دیکھ کر قرآن جو کہتا ہے بڑا ڈر بھی لگتا ہے دوستو، بڑا ڈر لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم کسی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں اور ان نعمتوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ اچانک ہوتی ہے، اس پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ غور کر کے، اور ایک آیت ہے، قرآن کا اثر ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ خوف اگر ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دلوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ خوف نہیں ہے، وہ تصور نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، پڑھ رہے ہیں، گزر رہا ہے، اتر رہا ہے سب۔ ایک اور بات ہے، کفار مکہ عتبہ بن شیبہ، حارث بن نافل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے بڑے خاندان ہیں پورے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے اطراف ایسے غریب مسلمان بیٹھے رہتے ہیں، ہم کو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن مسعود، ایسے لوگ ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ جانتے تھے کہ حضور کے پاس بیٹھنے سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ وہ کہتے تھے اللہ کے رسول ان سے ہٹو، ان سے الگ ہو جاؤ، ذرا الگ بیٹھیں گے ہم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ یہ کیا بول رہے ہیں، کہ وہ لوگ جو میرے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آیت نمبر 51 پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول صبح شام تمہارے رب کی تسبیح بیان کرنے والوں کو دور نہ کیجیے، آپ ہمیشہ ان کا ساتھ دیجیے۔ اس کے پس منظر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر علماء کی کیا قدر ہے، حفاظ کی کیا قدر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 سال کے اندر 100 مدرسے بند ہو گئے، 100 مدرسے۔ اس سال ایک سروے کیا گیا، حافظوں کا شارٹیج ہو گیا، قرآن پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے نہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے دوستو؟ کیا حافظ ہیں، کیا عالم ہیں؟ آپ سروے کیجئے، آپ بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ بڑے پیسے والے ہیں، بڑے سرمایہ دار ہیں، آپ سروے کیجئے اماموں کی، 12,000 9,000 تنخواہیں ان کی ہیں، کیسے گزارے ہوگا؟ کئی مدرسے کیوں بند ہوئے؟ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ تلاش کیجئے اس کی ذمہ داری کو۔ کیا ان کا معاش نہیں ہے؟ 9 سال پڑھ کے آتے ہیں ہم، میں نے 9 سال کا کورس کیا ہے، 9 سال کا کورس، حافظ کم سے کم 5-6 سال جو ہے حفظ کرنے میں لگ جاتے ہیں اس کے۔ آپ کے پاس آتا ہے تو کیا قدر کرتے ہیں آپ؟ کیا ہمیں بازو میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے؟ آپ بازو میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے ہم؟ بھلا بتائیے کیا ہوگا اس حال؟ بڑے بڑے دعوے ہم کرتے ہیں، بڑے پیسے اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور قرآن نے دین کی اشاعت کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جائے وہ فرض کہا گیا تمہارے لیے ضروری۔ یہ پیغام ان آیتوں کے پس منظر میں دینا چاہ رہا ہوں۔ قرآن ایسی نہیں ہے 14 سال پہلے کہی، آج کے حالات کیا ہیں اس پہ غور کیجئے۔ آپ خدا کے لیے آپ کی توجہ ضروری ہے، علم کے لیے۔ عربی کتابوں کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، عربی کتابوں کے ترجمے اتنے ہوئے ہیں، ہر زبان میں ہوئے ہیں، اور جو پرنٹنگ ہوا ہے اس کا اتنا خرچ ہوا ہے، خریدار نہیں ہے ہمارے پاس، لاس پہ جا رہے کتابیں۔ آپ بڑے بڑے میگزین خریدتے، 100 روپے کی سیرت کی کتاب نہیں خریدتے، کسی کو گفٹ نہیں دیتے۔ یہ باتیں ذرا تخت لگیں گی آپ کو، بہت غصے والی باتیں ہوں گی، لیکن میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آپ غور کیجئے، آپ تھوڑا پڑھیے خدا کے لیے، لٹریچر پڑھیے، قرآن پڑھیے، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کے انکریج کیجئے، تبھی چل کر ہمیں کامیابی ہوگی۔ بحر و بر میں، زمین و آسمان، خوش تری میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم کے بغیر کوئی پتا بھی زمین پہ نہیں گرے گا، تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے انسانوں، اس کا ثبوت دینے کے لیے کسی صحرا میں، کسی پریشان میں مبتلا ہو جاؤ، جن کو پکارنا ہے پکار لو، کوئی مدد نہیں کریں گے سوائے اللہ کی ذات کے، آپ کو کوئی نہیں مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اسلام سے دلچسپی بھی ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم میں ایسے قابل ترین خواتین ہیں، اگر وہ ارادہ کر لیں تو بڑے بڑے مشکلات کو موڑ سکتی ہیں۔ اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے ہمارے نوجوان اتنے قابل ہیں، اللہ نے ان کو ایسی صلاحیتیں دیا ہے، بڑے بڑے طوفانوں کو موڑنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے۔ ہمارے اندر بڑے احباب بھی ہیں، ذی فہم بھی لوگ ہیں، پھر ہم کیوں اس طریقے سے ذلیل و خوار ہیں؟ اس کا ایک ہی ریزن یہ ہے کہ قرآن نے جو گائیڈ کی ہے ہمیں، اس کو فراموش کر دیے۔ غفلت لاپرواہی کے نتائج آج ہمیں بھوگ رہے ہیں۔ دشمن چالیں چل رہے ہیں، دشمن کے اوپر رونا نہیں ہے، ہمیں رونے کا بھی حکم نہیں ہے۔ ظلم ہوتا ہے، ہر دور میں فرعون پیدا ہوئے ہیں، ہوتے بھی رہیں گے، لیکن جس دور میں بھی فرعون پیدا ہوں گے، وہاں جب شر کا پہلو ہوتا ہے وہاں خیر کے پہلو بھی ابھرنے لگتے ہیں، اچھے پہلو بھی ابھرنے لگتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ جب مدرسوں کو بند کیا گیا، عصری تعلیم کو انکلوڈ کرنے کی جو بات کہی گئی، انکلوڈ کیا گیا عصری تعلیم کو، آپ یقین جانیے کہ سروے کیا گیا تو ایک انگریزی پڑھنے والی بچی 1 سال میں جو کمپیوٹر کورس کرتی ہے، عربی مدرسے کے بچوں نے 6 سال میں وہ کمپیوٹر کو کورس کو کمپلیٹ کیا۔ اندازہ لگائیے کہ ہم میں کیا صلاحیتیں نہیں، صرف یہ ہے قرآن کی جو گائیڈ لائن ہے اس کو نہیں فالو کرتے۔ اب دنیا ظلم کر رہی، رو رہے ہیں، وہ کر رہی ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے، کرنے دو۔ بڑے احتیاط سے بھی بولنا پڑتا، کون کیا پکڑتے، ایک پریشانی، بڑی پریشانی سے بولنا پڑتا ہے، لیکن احتیاط کریے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ قرآن نے کہا دیکھو وہ لوگ تم کو کچھ بھی کرنے دو، چالیں چلنے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے ہو کے رہ جاؤ۔ یہاں تک کہ کہا کہ اگر وہ تم کو گالیاں دے رہے، تمہارے خداؤں کو گالیاں دے رہے، تم وہ ریپیٹ نہ کرو، تم محتاط سے رہو، اور جو کریں گے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا بدلہ۔ کتنے اہم احکام ہیں میرے دوستو۔ موجودہ دور کو قرآن سمجھیے آپ، قرآن ایسی نہیں ہے، دور کو، موجودہ دور کو سامنے رکھ کے ان آیتوں کو سمجھیے آپ۔ بہرحال صحیح رہنمائی صرف خدا کے طرف سے ہوتی ہے۔ اے لوگو، اسی کے حکم کے آگے سر جھکاؤ، نماز قائم کرو، اس کی نافرمانیوں سے بچتے رہو۔ جس دن حشر ہوگا اس دن ہر انسان کی حقیقت سامنے آ جائے گی کہ اس نے زندگی کیسے گزاری، کہاں گزاری، کیا وقت ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے زمین، آسمان، سورج کا طلوع غروب ایک منظم نظام سے چل رہا ہے۔ ذرا سوچو آپ، خدا کی قدرت۔ مکی سوروں کا ایک انداز بیان بڑا عجیب ہوتا ہے، آدمی کو مجبور کرتا ہے قرآن سوچنے پر۔ جب سوچیں گے، تدبر کریں گے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ایک مقرر نظام سے چل رہا ہے۔ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہونے کے باوجود لوگ خدا کو بھول گئے ہیں۔ اللہ ہی ہے زمین و آسمان کا موجد، لے گئی لوگوں، اسی کی عبادت کرو، اسی سے ڈرتے رہو، اسی سے مانگو، وہ اللہ تمہارا حامی ہے، وہ مددگار ہے۔ یقیناً کیسے بھی حالات آئیں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمانوں، باطل پرستوں کے مقابلے میں سخت کشمکش اور جد و جہد کر کے خود کو اپنے حق ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ حضرات، یہ دین بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے، بڑی محنتوں سے پہنچا ہے، بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ آج بھی اس دین کو پھیلانے میں مصائب و آلام کے شکار ہیں، مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اس دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ چونکہ کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں، محتاط انداز سے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ نارسائی کے خلاف جب آواز اٹھائی گئی، کئی نوجوان، جہاں تک مجھے علم ہے ایک سروے کے متعلق، اخبارات پڑھیے، ذرا خدا کے لیے پڑھیے، آپ کس کو بھی ہو پڑھیے، پڑھیں، جب تک نہیں پڑھیں گے نہیں معلوم ہوگا آپ۔ 4000 مسلم نوجوانوں کو مختلف کیسوں میں بک کر کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس میں 1500 ایسے ہیں نوجوان جو ہماری قوم کے بہت ہی قابل ترین، دوسرے ممالک میں ان کو جاب کے آفر تک آئے،
اتنے قابل ترین نوجوانوں کو اس آواز اٹھانے کی بنیاد پر، حق کی آواز اٹھانے کی بنیاد پر جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس میں 800 یا 1000 کے قریب ایسے نوجوان ہیں جو بہت ہی قابل ترین، ان کو ایسی سزا میں رکھا گیا ہے کہ ان کو دن کی روشنی تک ان کے کمروں میں نہیں جاتی، ایسی تاریکیوں میں رکھا ہوا۔ یہ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ دشمن کے خلاف آوازیں اٹھائی۔ یہ ذرا بیک گراؤنڈ رکھیے تھوڑا۔ ہمارا کیا فریضہ ہے اس میں؟ ہمارا فریضہ کم سے کم یہ تو ہے ہم ان کے حق میں دعا کریں، اے اللہ ان نوجوانوں کی تو حفاظت فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کی تو مدد فرما، اے اللہ جو ظالم ہیں وہ بھی تیرے ہی پیدا کیے ہوئے، ان کے دلوں کو نرم فرما دے، ان کو ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ اس سورے کے طفیل میں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری جانوں کی مالوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس دین کے لیے ہمیں کچھ کرنے اور اس دین کو پھیلانے کی صلاحیت ہمیں عطا فرما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام اختتام کو پہنچا، اس میں ایک بڑی آخری میں ایک آیت آئی، وہ پورے سورے کا نچوڑ سمجھیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا صراطی مستقیم، اے لوگو، اے مسلمانوں، یہ اللہ کا جو راستہ ہے اور وہ راستہ سیدھا ہے، نجات کا ہے، جنت میں لے جانے والا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس راستے کے لیے ہمیں چنا ہے، اور غفلت کریں گے، قرآن نے کہا وہ دوسرے راستے میں اگر چلیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، گمراہیوں میں اور تاریکیوں میں بھٹکتے رہ جاؤ۔ حضرات قرآن پہ تدبر کرے، غور کرے۔ آخری رکوع میں چند باتیں ہیں، وہ یہ ہے تقریباً 10 باتوں کا نمبر وائز حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات، صفات، علم میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک میں ادب، تعظیم، اطاعت، رضاجوئی، خدمت، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، بے شرمی کے باتوں کے قریب بھی نہ بھٹکو، کھلی ہو یا پوشیدہ ہو، ناحق کسی کو ہلاک نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اس کے مال کو ہڑپنے کی کوشش نہ کرو، ناپ تول میں پورا انصاف کیا کرو، فیصلے کرتے وقت اپنے عزیز رشتہ داروں کی طرفداری نہ کرو، اللہ سے ڈر کر صحیح فیصلے کرو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، یہی راستے پہ چلیں گے تمہاری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں کامیابی ہوگی۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسلک ہے، اور اپنی زندگی کا یہ ایم بنا لو، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، یہ میرا مرنا اے اللہ تیری رضا کے لیے ہے، تو ہمارے عمل کو تو قبول فرما لے، یہ زندگی کے مقصد کو بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ سورہ انعام ہم نے تلاوت کیا، سنا، رمضان میں سنا، قیام اللیل میں سنا، روزے کی حالت میں سنا، تیرے احکام کے مطابق تراویح میں ہم نے سنا، اے اللہ اس سورے کے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جن کو اولاد نہیں ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، اے اللہ جن کو اولاد ہے ایسی اولاد ہو ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر بات کرنے والی بنا، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے سے جو پہلے انتقال ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے کمائیوں میں برکت نصیب فرما، اس پرفتن دور میں ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے نوجوان لڑکیوں کو دین پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما دے، آمین۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔